بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی استقبال الامام اذا خطب، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورة الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عباد بن یعقوب الکوفی قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطیۃ عن منصور عن ابراہیم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. شاباش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے بابن فی استقبال الامامی، کہ یہ باب ہے کہ امام کی طرف منہ کرنا۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف اپنا رخ پھیرنا، اذا خطب، جب وہ خطبہ دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا استوى علی المنبر، جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، استقبلناہ بوجوہنا، تو ہم اپنے چہرے آپ کی طرف کرتے، یعنی اپنے چہروں سے آپ کا استقبال کرتے، یعنی ہمارا رخ آپ کی طرف ہوتا۔ وفی الباب عن ابن عمر رضی اللہ عنہ وحدیث منصور، کہ یہ جو منصور والی حدیث ہے، لا نعرفو، یہ ہمیں نہیں معلوم مگر محمد بن فضل بن عطیہ کے قبیل سے، اور محمد بن فضل بن عطیہ جو ہے ضعیف ہے، ذاہب الحدیث ہے۔ یہ اگر مائک تھوڑا سا بند کر دو جی، ذاہب الحدیث ہے، یعنی وہ ذاہب الحدیث بھی ایک جرح والا کلمہ ہے۔ جب کسی راوی کے بارے میں جرح کی جاتی ہے کہ اس کا حفظہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی حدیثیں ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ذاہب الحدیث ان اصحابنا۔ والعمل، عمل اسی پر ہے، علی علم کیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ، یستحبون استقبال الامام، کہ امام کی طرف منہ کرنے کو مستحب سمجھتے ہیں، اذا خطب، جب وہ خطبہ دے، وہ قول سفیان الثوری و شافعی و احمد اسحاق۔ قال استاد جی کی آواز سبھی کو نہیں آ رہی؟ جی کٹ ہو گئی جی اب آواز آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے آواز نہیں آئی تھی؟ جی استاد جی جی ابھی جیسے کٹ گئی بتا جب رہے آ تھے رہی کہ تھی وہ۔ ابھی جی، صرف یستحبون استقبال الامام، امام کی طرف رخ پھیرنے کو مستحب سمجھتے ہیں، اذا خطب، جب وہ خطبہ دے، وہ قول سفیان الثوری و شافعی و احمد و اسحاق۔ اب قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ولا یصح فی هذا الباب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ اس موضوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی زیادہ صحیح حدیثیں نہیں ہے، لیکن بہرحال ضعیف حدیث صحیح، لیکن اتنی بات ثابت ہوگی کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگ امام کی طرف دیکھیں گے نا، کیونکہ ظاہر ہے امام تو لوگوں سے بات کر رہا ہے خطبے میں، تو لہٰذا پھر لوگ امام کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک قسم کا ادب بھی ہے خطبے کا کہ امام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جی آگے۔ باب فی الرکعتین اذا جاء الرجل والامام یخطب، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال فقم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن إياض بن عبد الله بن أبي سرخ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت
أتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر قال ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب ويأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة قال محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة والقول الأول أصح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وروى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब इस बारे में बाबुन फिर रकातैनी कि ये बाब दो रकतों के बारे में इज़ा जा अर्रजुल जब आदमी आए वल इमाम यख्तुब और इमाम खुतबा दे रहा हो, यानी खुतबे के दौरान एक आदमी आए तो अब ऐसी सूरत में क्या वो तहियतुल मस्जिद पढ़े या न पढ़े, इस बारे में बाब है। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, फरमाते भाई नमा इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम यख्तुबु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे जुमे वाले दिन। इज़ जा रजुलन, तो एक आदमी आए, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सलाम ने उनसे फरमाया असल्लैता, क्या आपने नमाज पढ़ी है? क़ाल ला, उसने कहा नहीं। क़ाल, तो आपने फरमाया कुम, खड़े हो जाओ, फ़रका, और रकत पढ़ो यानी नमाज पढ़ो। क़ाल अबू ईसा व हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। अब दूसरी हदीस, ये एक वाक़या है। अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरा कहते हैं कि अन्ना अबा सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दखल यौमल जुमा, कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला जी अली अली से लियुजलिसूहु, के उनको बिठाएं, फ़आबा हत्ता सल्ला, तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं मैंने नहीं बैठना, और नमाज पढ़ ली। फलम मनसरफ़ा, जब वो फारिग हो गए, अतईना, हम उनके पास आए, फ़कुलना, हमने उन्हें कहा रहिमकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे, इनकादू लयक़उ बिका, करीब था कि वह आपको कोई नुकसान पहुंचा देते। यक़उ बिका मतलब होता है आपके साथ कुछ कर गुजरते। फ़क़ाल, उन्होंने कहा मा कुन्तु, मैं नहीं हूँ, लिअतरकहुमा, इन दोनों रकतों को छोड़ने वाला, बाद शैइन, बाद इसके कि मैंने नबी अलैहि सलाम को इसको पढ़ते हुए देखा है। सुम्मा ज़करा, फिर उन्होंने ये जिक्र किया कि अन्ना रजुलन जा यौमल जुमा, कि एक आदमी जुमे वाले दिन आए, फ़ी हैअतिन बज़्ज़तिन, एक बहुत ही प्रागंदा सूरत में, व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब यौमल जुमा, नबी अलैहि सलाम जुमे वाले दिन खुतबा फरमा रहे थे। फ़अमरहु, तो आपने उसे हुक्म दिया, फ़सल्ला रकातैन, उसने दो रकतें पढ़ी, व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुब, और नबी अलैहि सलाम खुतबा दे रहे थे। तो क़ाल इब्न अबी उमर, कान इब्न ओयना जो थे, युसल्ली रकातैन, वो भी दो रकतें पढ़ते थे, इज़ा जाअ, जब वो आते और जब इमाम खुतबा दे रहे होते, व यअमुरु बिही, और उसका हुक्म भी करते थे। वकान अबू अब्दुर्रहमान अल मुक़री यराहु, वो भी इसके कायल है। अब क़ाल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, वसमे तो इब्न अबी उमर, कि मैंने इब्न अबी उमर से सुना, वो कह रहे थे, इब्न उयैना ने फरमाया मोहम्मद बिन अजलान ये सिका है, मामून, यानी इन पर एतमाद किया जा सकता है हदीस में। व फिल बाब अन जाबिर व अबी हुरैरा व सहल इब्न सादिक। अब क़ाल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हदीस अबी सईद अल खुदरी हदीस हसन सहीहुन वल अमल अला हाज़ा इंद बात अहल इल्म व बि यक़ूलु शाफ़ी व अहमद इसहाक़। और बाज़ कहते हैं इज़ा दखल अल इमाम, जब इज़ा दखल, जब आदमी दाखिल हो जाए, वल इमाम यख्तुब, और इमाम खुतबा दे रहा हो, फ़इन्नहु यजलिसु, तो वो बैठेगा, वला युसल्ली, और नमाज नहीं पढ़ेगा। यही सुफियान सौरी आले कुफा का कौल है, लेकिन पहला कौल सही है, वो फरमाते हैं। दूसरा वो फरमाते हैं कि रायतुल हसन अल बसरी, मैंने हसन बसरी को देखा, मस्जिद में जुमे वाले दिन आए, वल इमाम यख्तुब, इमाम खुतबा दे रहे थे, फसल्ला रकातैन, तो दो रकतें पढ़ी, सुम्मा जलस, फिर बैठ गए।
اب وہ فرماتے انما فعل الحسن، امام حسن بصری نے یہ کیا اتباع للحدیث، حدیث کی اتباع کرتے ہوئے، وہ رویا، اور وہ حدیث وہی ہے جو حضرت جابر سے اس بارے میں مروی ہے۔ دیکھو جب امام خطبہ دے رہا ہو اور اس دوران کوئی آدمی مسجد میں آئے تو خطبہ سننا مستحب ہے، یعنی خطبے کے لیے بیٹھنا زیادہ اولا ہے، یا اس آدمی کو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے؟ تو شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا تحیۃ المسجد پڑھے اور مختصر پڑھے، پھر خطبہ سنیں۔ لیکن احناف اور مالکیہ کے ہاں تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، خطبہ سننا ضروری ہے۔ اب اس بارے میں جو بنیادی جو حدیث ہے وہ دراصل حضرت جابر کی یہ حدیث ہے، جو ایک صحابی تھے حضرت سلیک غطفانی۔ تو حضرت سلیک غطفانی جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، تو وہ درمیان میں آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا آپ نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے ان کے لیے خطبہ روکا، بعض روایت میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، پھر آپ نے خطبہ جاری رکھا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے، اب کچھ جو قولی حدیث بنائی گئی ہے یہ گویا کہ صحیح نہیں ہے، اصل میں یہ ایک فعلی حدیث ہے۔ تو فعلی حدیث ہے یعنی ایک صحابی کا واقعہ ہے، اب اس واقعے کو ہم اسپیسیفک سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دراصل وہ جو صحابی تھے، بعض روایت میں پھر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد پھر ان کے لیے کچھ مانگا بھی، کہ وہ بہت ہی پراگندہ حالت میں تھے تو لوگوں نے ان کو صدقات وغیرہ بھی دیے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے قصدن نماز پڑھوائی تاکہ باقی لوگ بھی ان کی طرف دیکھیں اور ان کی یہ حالت دیکھیں، تو ان کے لیے پھر جب کچھ ترغیب دی جائے تو لوگوں کو زیادہ ان کی حالت دیکھ کر پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بڑے یعنی ان کو ضرورت ہے اشیاء کی، تو ہم کہتے ہیں ہم دراصل اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، ورنہ اصل میں معمول یہ نہیں ہے کہ خطبے کے دوران جو ہے نا تحیۃ المسجد پڑھی جائے، لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ عمل ہے اس پہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری کا واقعہ ہے، اور امام حسن بصری کا ہے، اور دیگر حضرات کا ہے، تو اس لیے ظاہر ان کے یہاں بھی صرف مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں ترجیح اسی کو ہے کہ کس کو کیا جائے، خطبہ سنا جائے بنسبت اس کے کہ تحیۃ المسجد کو پڑھا جائے۔ اب اس میں پھر ایک بڑی لمبی علمی بحث چلتی ہے کہ وہ جب آدمی آئے تھے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ شروع کر چکے تھے یا نہیں کیے تھے، ایک تو اس میں بحث چلتی ہے، پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ظاہر خطبہ روک دیا بعض روایت کے مطابق، تو اب اس کے حساب سے پھر ظاہر خطبہ جب پڑھ ہی نہیں رہے تھے تو پھر وہ نماز پڑھنا صحیح ہے نا، تو ہر آدمی کے لیے تو امام پھر خطبہ روکتا نہیں نا، ہماری بات تو اس میں کہ امام خطبہ جاری رکھے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام کا واقعہ اس صورتحال کو نہیں بیان کر رہی ہے نا، کیونکہ اس میں تو آپ علیہ السلام اس کے لیے رک گئے۔ اور تیسرا ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہے جو صرف اس صحابی کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا مقصد تھا، کوئی عمومی حکم نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ استاد جی یہ اہل عرب جتنے بھی ہیں نا، ان کے ہاں جی اگر مسجد میں داخل ہو جائے چاہے خطبے کا ہو یا اور یہ 2 رکعت نہ پڑے تو یہ بڑے نا عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو ساتھ والے بندے کو اٹھاتے ہیں، ہم خارجی جتنے بھی ہوتے ہیں اجمی لوگ، تو وہ اگر جا کر بیٹھ جائے گا تو فوراً اس کو نا ہاتھ سے کرتے جی اٹھو 2 رکعت پڑھو، تو ان کے ہاں تو جو باقی سنتیں ہیں ان کا اہتمام نہیں ہے، لیکن ان کا بہت اہتمام ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں مطلب مساجد کے اندر نہ تو ائمہ حضرات وغیرہ، خطبے کا تو چلے ایک سگنل کیس ہو گیا ہے، لیکن جنرلی اس کے اوپر بالکل ہی عمل نہ ہونے کی برابر ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تحیۃ المسجد کا پوچھ رہے کہ عمل نہیں ہے اس پر نا؟ جی جی استاد جی اس کا پوچھ رہا ہوں۔ ہاں بالکل، تحیۃ المسجد ہمارے یہاں نا کافی چیزیں متروک ہیں، اصل میں نا ایک تو ہمارے یہاں لوگ تحیۃ المسجد ان لوگوں کے لیے جو جلدی آ جائیں نماز کے لیے بیٹھے نماز کا انتظار کرنے لگے، تو ہمارے یہاں تو لوگ کہاں جلدی آتے ہیں نا، تو ایک تو موقع ہی نہیں ملتا تحیۃ المسجد، سب اس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں جب امام کھڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک تو عرب لوگ تو کافی پہلے جاتے ہیں نا، یعنی ان کے یہاں ایک بڑی اچھی عادات ہے جس میں جماعت کھڑا اہتمام اور پھر پہلے جانا، تو ایک تو ہمارے یہاں اس کی زیادہ ضرورت پیش بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ مسجد میں 5 منٹ بھی پہلے چلے جائیں نا تو مسجد خالی لگتی ہے، تو جب کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو تحیۃ المسجد کب پڑھے؟
تو ایک تو گویا کہ ہمارے یہاں اس وجہ سے بھی اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا ظاہر ہوتا ہی ہوا اصل میں کہ کچھ علاقوں میں بعض احکامات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں کچھ چیزیں وہ شاید ان علاقوں میں ان سوسائٹیوں میں کچھ چیزیں زیادہ رواج بن جاتی ہے، یعنی رواج سے مراد ہے زیادہ ان کو اپنا لیا جاتا ہے، تو یہ سوسائٹیوں کا فرق ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے، پھر کچھ چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہے جو وہاں نہیں ہے، تو اس لیے یہ دونوں گویا کہ چلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے تحیۃ المسجد بھی ایک مستحب عمل ہے، تو اس لیے اگر اس پر عمل نہ بھی ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمیں کہ یہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو لیکن بہرحال میں نے بتا دیا کہ ہمارے یہاں چونکہ وہ لوگ آتے ہی دیر سے، تو اس لیے اس پر عمل نہیں۔ جی سمجھ میں آ گیا اب؟ جی استاد جی جی، استاد اور جی استاد شکریہ جی جی۔ اس سے کیا ہم یہ جو احادیث آج ہم نے پڑھی ہیں، اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ بھی لے آ کے تو اس پہ ہمیں پھر اپنی مساجد میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی پڑھے، جی استاد جی۔ دیکھو اس میں یہ بات، ایک تو ہم احناف کیا ظاہر ہے نہیں پڑھ سکتے، یعنی احناف کیا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سمجھ لے کرمکرو تنزیہی ہے، خطبہ جی سننا ضروری ہے، تو گویا کہ احناف کے مذہب سے تو انحراف ہو گیا نا۔ دوسرا، عمل کرنے کے بارے میں ہمیشہ ایک اصول ذہن میں رکھے، ظاہر ہے اب آپ کے سامنے مختلف قسم کی حدیثیں آئیں گی، مختلف قسم کے ایسے مسائل آئیں گے جو ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو یا وہ حدیثیں پہلی مرتبہ سن رہے، تو عمل کے حوالے سے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی چیز پر عمل جس سے لوگوں میں مزید غلط فہمی پھیلے یا وہ بجائے اس کے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بنے، اور وہ چیز ضروری نہ بھی ہو، یعنی ایک اس میں یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ ضروری نہیں ہے، تو پھر ایسی چیزیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایون بعض علماء نے لکھا ہے کہ عام مساجد میں جن لوگوں کو قرات کے اختلافات کا علم نہیں ہے، وہاں قرآن الگ الگ قرات میں نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ، ظاہر ہے عوام کا تو ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ہی جلدی مشوش ہو جاتا ہے، تشویش میں پڑ جاتے ہیں، تو اب اگر وہاں ہر قرات میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں بدنی قرآن غلط ہو گیا، پہلا قرآن صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے، تو ایک عجیب و غریب باتیں کریں گے، خاص طور پر دیہات کے دور دراز کے علاقوں میں جنہیں قرات عشرہ کا پتہ ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جب قرآن کو بھی پکا کے بس اسی قرات میں پڑھو جو عوامی قراتیں، یعنی جو عوام پڑھتے ہیں، تاکہ عوام میں تشویش نہ ہو، تو اب اگر ایسا ہو جمعے کے لیے خطبے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک آدمی آ کر پڑھنے لگے، تو کتنا ایک بوال مچ جائے گا نا۔ تو اس لیے وہ عوام کی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے فقہی مسائل میں عمل کرنے پر، تو تاکہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو، تو میرے خیال میں نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی اس چیز کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ گویا کہ علماء نے اپنی طرف سے بنائی ہے، یہ باقاعدہ نبی علیہ السلام اس کا لحاظ رکھتے تھے، یعنی یہ وہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید بخاری میں بھی آیا ہوگا، کہ وہ جو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کا یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کو نا اسی کے مطابق بنا دے جو جس کے مطابق وہ حضرت ابراہیمی بنا تھی، چونکہ وہ مشرکین مکہ نے نا اس میں کچھ چینجنگ کی تھی، اسی طرح سے بنایا تھا جو ابھی موجود ہے، اس میں کچھ پیسوں کی کمی ہو گئی تھی، تو آپ علیہ صلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرا دل تو کر رہا ہے کہ بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ بنا دوں، لیکن ابھی مکہ فتح ہو گیا، یہ تازہ تازہ مکے لوگ مسلمان ہوئے، یہ سمجھیں گے دیکھو اب ہماری چیزیں گرانا شروع کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں میں ایسی تشویش پھیل جائے گی، تو اس لیے لوگوں کی اس تشویش اور اس ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے آپ نے وہ بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں کیا، اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ تو گویا کہ ان چیزوں میں عوام کا بڑا لحاظ، دیکھو آج کل جو گمراہی پھیلی ہے نا، اس گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہر چیز کو عوام کے سامنے لانا بھی ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی ہے، علم حاصل کر لیتا ہے ماشاءاللہ، اب وہ فیس بک پہ ایک پیج بنا لیتا ہے اور بولتا رہتا ہے، یوٹیوب پہ پیج بنا لیتا ہے، بولتا رہتا ہے، اور جو کتابوں میں سب کچھ لوگوں کے سامنے بولتا رہتا ہے، اب لوگ مشوش ہیں، کبھی وہ سنتے ہیں کبھی وہ سنتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ جو ہمارے پرانے علماء کا یا شریعت کا ایک مزاج ہے کہ بھائی چیز ایسی بتانی ہے جس سے عوام تشویش میں نہ مبتلا ہو، کیونکہ عوام کی اکثریت زیادہ ہے نا، تو اب کچھ ٹیکنیکل مسائل، علمی مسائل جو علمی اس حلقوں میں بحث ہوتی ہے، اس کو عوام کے سامنے لانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عوام کو ان چیزوں کا نہیں ہوتا، تو آج اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور یہ فتاوی شامی میں باقاعدہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے کئی مسائل، کوئی میرے خیال میں 20-25 یا اس سے بھی کئی مسائل ہیں جس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ وَيُكْتَمُ، یہ مسئلہ جو ہے نا وہ سیکھا تو جائے گا لیکن چھپایا جائے گا، یہ لوگوں کے سامنے نہیں لایا جائے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بسا اوقات مسئلہ سن کے بھی عجیب ہو جاتے کہ یہ مسئلہ ایسا بھی ہے، ظاہر ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ایک جو فقیہ ہوتا ہے نا، فقاہت اسی کو کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ، یعنی کہ دین کی ایسی سمجھ ہو کہ بھائی کون سا مسئلہ کس ٹائم پہ کس کے سامنے بیان کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں بیان کرنا۔ تو وہ اصل میں فقاہت اسی لیے مانگی گئی ہے اور اسی لیے یہ ضروری ہے۔ ورنہ تو ہر علم اب کتنے سارے یوٹیوبر اسکالرز ہیں نئے نئے، ظاہر میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں بیان کر رہے، لوگوں کو اس نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ گویا کہ بہت ضروری ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہماری بھی بسا اوقات کمزوری ہے، ہم بھی لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر پاتے، یا ان اسکالرس کو نہیں کہہ پاتے کہ بھائی ہر چیز کو عوام کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، نہ انہیں تشویش میں مبتلا کرنا چاہیے۔ ایون عوام میں تو یہ بھی ہے تقلید کے حوالے سے یا کسی عالم کے پیچھے چلنے کے حوالے سے، کہ ایک عالم کسی عامی آدمی کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم میرے فتوے پر عمل کرو یا فلاں مفتی کے فتوے پہ عمل کرو، جو وہ جس مفتی کو مان رہا ہے بس اسی کا۔ بلکہ ایک یاد آیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں نا، کسی نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمہ اللہ، جو ظاہر جنہوں نے حضرت تھانوی اور ان جیسوں پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے تھے، اتنا اختلاف تھا، تو کسی نے ان کی نا برائی بیان کی، تو حضرت نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں وہ عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ان کی دیانت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق مجھے کافر سمجھ رہے تھے، انہوں نے کافر کہہ دیا، تو یہ تو ان کی دیانت کی دلیل ہے کہ وہ بڑا دیانت والا آدمی ہے۔ اگر ان میں دیانت نہ ہوتی تو پھر وہ گویا کہ جو ہے نا وہ چشم پوشی کرتا کہ کوئی بات نہیں، اگر ان کے کچھ عقائد کفریہ بھی ہے لیکن میں نے نہیں کہنا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو دیانت کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ کرو کہ وہ کس اینگل سے سوچ رہے تھے۔ تو ہمارے آپ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی عالم نے کسی عامی نے کسی عالم کے فتوے پر عمل کر ہی لیا، تو ہم تو اس کو تشویش میں ڈال دیتے کہ بھئی آپ اس کے پیچھے کیوں چلیں، بھئی وہ تو غلط ہے۔ بھئی وہ میرے نزدیک غلط ہے۔ دیکھو عامی کے بارے میں نا ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں ایک عجیب جملہ ہے کہ العامی لا مذہب لہ، عامی کا کوئی مذہب نہیں ہے، یعنی کوئی مذہب نہ ہونے کا مطلب ہے کہ عامی جو ہے وہ اپنے مفتی کے مذہب پر ہوتا ہے، تو مفتی اس کو جو فتویٰ دے گا وہی اس کا مذہب ہے، تو عامی تو ماخوذ ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ جس مفتی کے پیچھے چلے ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے یہ فتویٰ میں کھینچاتانی چونکہ شروع کر دیے، تو اب ہم کہتے ہیں وہ ہمارے فتوے پر آ جائے، وہ اس کے فتوے پر آ جائے، جس کی وجہ سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو گویا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ سمجھ میں آیا ہی نہیں آیا؟ جزاک اللہ استاد جی، بہت اچھے طریقے سے واضح ہوئی۔ چلو جی پڑھیں۔ باب ما جاء في كراهية الكلام وإمام يخطب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أقيل عن الزهري رضي الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. في باب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. كره للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. جی آگے بھی ہے۔ واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي. شاباش ماشاءاللہ۔ جی یہ باب ہے، باب ما جاء فی کراہیت الکلام، یہ باب ہے کہ بات چیت مکروہ ہے والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال یوم الجمعہ، جس نے جمعہ والے دن کہا، کس حال میں والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا تھا اس دوران، جس نے کہا خاموش ہو جاؤ، کسی کو کہا خاموش ہو جاؤ، فقد لغا، تو اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی فالتو کام کیا، کیونکہ بولا تو یہ بھی ہے، جب وہ کسی کو کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ تو بولا تو یہ بھی ہے۔ وفی الباب عن ابن ابی اوفا وجابر ابن عبداللہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم کرہ للرجل، کہ آدمی کے لیے مکروہ ہے کہ آدمی گفتگو کرے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقالوا ان تکلم غیرہ، اگر کوئی اور بات کر رہا ہو،
فلا ينکر علیہ، تو اس پر نکیر یعنی اس کو تنبیہ نہ کرے الا بالاشارہ، وہ بھی اشارے سے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو کہے گا تو مزید شور مچ جائے گا. تو گویا کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہ جو ہے آپ نے بات چیت نہیں کرنی. ہاں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ابھی امام نے خطبہ شروع نہیں کیا، وہ ممبر پر آ کر بیٹھ گیا، تو کیا اس وقت سے بھی بات چیت منع ہو جاتی ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اسی وقت سے بات چیت منع ہو جاتی ہے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں جب تک خطبہ باقاعدہ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے بات چیت کر سکتے. تو گویا کہ دوران خطبہ تو کر ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ ابھی جب وہ ممبر پر بیٹھا ہے اور ابھی اس نے خطبہ شروع نہیں کیا، تو کیا اس ٹائم میں وہ گویا کہ وہ بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس ٹائم سے ہی بات چیت منع ہو جاتی ہے، اور اس ٹائم سے بھی اس کو گویا کہ نہیں کرنا چاہیے. اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ وقت رفو، لیکن اختلاف ہے سلام کے جواب میں، وہ تشمیت العاطس یا چھینک کے جواب میں. تو بعض نے سلام کے جواب دینے کی رخصت دی ہے وہ تشمیت العاطس اور چھینک کا جواب دینے میں. والامام یخطب، جب امام خطبہ دے رہا ہو، وہ وقول احمد و اسحاق وکر یا بعض اہل علم، اور بعض اہل علم نے تابعین وغیرہ نے اس کو مکروہ سمجھائے. وہی امام شافعی کا کیا ہے قول ہے کہ کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو وہ کہ یہ اس میں بھی اختلاف ہے. جی آگے. باب فی کراہیت التخطی یوم الجمعہ. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فاعد عن سالم بن معاذ بن انس الجهني عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة تخذ جسرا الى جهنم. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث سالم بن معاذ بن انس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. شاباش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیت التخطی، کہ گردنیں پھلانگنا. تخطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گردنوں سے ہوتا ہوا کہ آگے پیچھے کرتا ہوا اس طرح سے لوگوں کے درمیان سے جانا. تو یہ گویا کہ منع ہے جمعے والے دن. تو معاذ بن انس، سال بن معاذ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تخطا، جس نے پھلانگی رقاب الناس لوگوں کی گردنوں کو جمعے والے دن، اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا، یعنی ہوا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وفی الباب عن جابر قال ابو عیسیٰ حدیث صالح بن معاذ بن انس الجہنی حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین بن سعد. یہ رشدین بن سعد کے ترک سے، اور عمل اسی پر ہے کہ تخطى الرجل یوم الجمعہ رقاب الناس، یہ مکروہ ہے. اس میں اور بھی احادیث ہیں، اگرچہ یہ حدیث خاص طور پر ضعیف ہے لیکن بہرحال اس میں مزید بھی احادیث ہے. وشددوا فی ذلک وقد تکلم بعض عالم فی رشدین بن سعد وضعفوا من قبل حفظ، کہ ان کا حافظہ جو ہے نا وہ کمزور تھا رشدین بن سعد. تو دیکھو اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے والے دن یہ ہوتا ہے کہ جو خالی جگہ ہے بس اس میں گویا کہ بیٹھنا ہے. تو ایسا نہیں کرنا کہ اگر کسی اور جگہ خالی جگہ نظر آ رہی ہو تو لوگوں کو پھلانگ کر نہیں جانا چاہیے، بس جہاں بیٹھے وہیں گویا کہ بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے گویا کہ منع ہے، تو گویا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. جی. اور اس میں اور بھی روایت ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایسا تھا، نسائی شریف میں حدیث ہے، تو وہ آگے آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، فقط آذیت الناس، آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، یعنی ایسا مت کرو، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطبة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون وقد كره قوم من أهل العلم الخطبة يوم الجمعة والإمام يخطب ورخص في ذلك بعضهم
منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. احتبا منع ہے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو. دیکھو احتبا اس کو اردو میں غالباً کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا. یہ آدمی سورین کے بل بیٹھے اور گھٹنے کھڑا کرے. گھٹنے کھڑا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھ دے. یا بعض لوگ کمر سے لے کر ایک کپڑے سے اپنے گھٹنے اور کمر کو باندھ دیتے ہیں. یہ دراصل ایک ایسی بیٹھک ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے نا بہت زیادہ ایک آرام دہ فیل کرتا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ اس میں نیند اچھی طرح سے آتی ہے، انسان سست سا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے جمعے والے دن. تو نبی علیہ السلام نے نہا عن الحبوا، آپ نے حبوا بیٹھنے سے منع کیا جمعے والے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو. وقال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن وابو مرحوم اسمہ عبد الرحیم بن میمون. اور علی علم کے قوم نے حبوا یوم الجمعہ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو منع کیا ہے، اور بعض نے رخصت دی. دیکھو پہلے کوئی بات ہو رہی تھی، آپ میں سے کوئی کہہ رہے تھے کہ تحیات کی شکل میں بیٹھنا یا ہاتھ اس طرح سے باندھنا. دیکھو اب دیکھو بعض نے باقاعدہ رخصت دی ہے. تو گویا کہ اس میں اصل میں وہ جیسے عبداللہ بن عمر وغیرہ نے رخصت دی ہے رضی اللہ عنہ. تو اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس میں علت اصل یہ ہے کہ سستی پیدا ہو رہی یا نہیں. تو ہر سستی والی بیٹھک منع ہے. جیسے کوئی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے یا اسی طرح یہ حبوا کی شکل میں، تو ہر ایسی حیت جس سے سستی یا نیند یا اس جیسا آ جائے تو وہ منع ہے. لیکن اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وبی یقول احمد واسحاق لا یران بالحبوا والامام یخطب باسا، کہ وہ اس بارے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ کوئی بات نہیں اس طرح سے کر سکتے. جی آگے. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. کہ ہاتھوں کو اٹھانا مکروہ ہے علی المنبر، ممبر پر. تو حسین کہتے سمیت عمارہ بن رویبہ، میں نے عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بشر بن مروان یخطب، جو بشر بن مروان تھا یہ مدینہ کا گورنر تھا، یہ خطبہ دے رہا تھا. فرفع یدی فی الدعاء، تو اس نے خطبے کے دوران اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. وقال عمارہ، تو حضرت عمارہ نے کہا قبح اللہ ہاتین الیدیتین القصیرتین، کہ اللہ ان دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ذلیل کرے، ہلاک کرے. یہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. میں نے تو نبی علیہ السلام کو دیکھا وما یزید، آپ اضافہ نہیں کرتے تھے، صرف اس طرح ہا قضا، صرف یوں کرتے ہوئے. اب یوں کرتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ جی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے تو صرف سبابہ، شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے بس. تو گویا کہ اب اس میں دیکھو ادب بھی یہی ہے کہ خطبے کے دوران اگر کوئی دعا کا لفظ آ جائے جس میں دعا مانگی جائے تو ایسی صورت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے نا یہ منع ہے. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے.
تو یہ مدینہ کے گورنر دونوں ہاتھ اٹھا کر ادھر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا میں ہاتھ مانگتے اس طرح سے کرتے تھے، تو اس لیے اس صحابی نے ان پر کڑی تنقید کی ہے کہ اس طرح سے کرنا کیا ہے، منع ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی آپ جی آگے آپ پڑھے۔ باب ما جاء في اذان الجمعة قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما اذا خرج الامام واذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح۔ شابش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے باب فی اذان الجمعہ، جمعے کی اذان کے بارے میں۔ تو صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ اذان نبی علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں، اذا خرج الامام، جب امام نکلتے تھے، وہ اقیمت الصلاۃ، اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی، فلما کان عثمان، جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا، زاد النداء الثالث، انہوں نے تیسری اذان کا اضافہ کیا، علی الزورا، زورا مقام پر، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ دیکھو یہ تھوڑا سا سمجھے اذان والا مسئلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے زمانے میں جمعے کے لیے صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہ ایک اذان وہ دوسری والی اذان ہوتی تھی، جس کو اب ہم دوسری اذان ممبر کے سامنے دی جاتی ہے۔ اب اس اذان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ بھائی اب خطیب صاحب آ گئے تو اب آپ لوگ آ جائیں، اندر آ جائیں، یا اگر کوئی آنا چاہے تو آ جائے، اب خطبہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو گویا کہ اب اطلاع گویا کہ مقصد تھا کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، بس خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے نا سامنے مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے تو یہ دروازے پر دی جاتی تھی تاکہ باہر کے لوگوں کو گویا کہ پتہ چلے، تو گویا کہ یہ ایک ترتیب تھی۔ پھر جب حضرت عثمان کے زمانے میں آبادی پھیل گئی، اب ظاہر ہے یہ اذان تو خطبے سے متصل پہلے ہے نا، فوراً پہلے، تو اب اس زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو اب بسا اوقات اذان ان کو دیر سے سنائی دی یا اذان نہیں سنائی دی، تو اس ٹائم پر دوبارہ وضو کرنا، پھر نماز کی تیاری کرنا، تو خطبہ تو گزر چکا ہوتا تھا۔ تو پھر حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورے سے پہلی اذان کا اضافہ کیا، جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں۔ تو وہاں مدینہ میں ایک زورا، ایک جگہ تھی جو بہت بلند جگہ تھی، تو مؤذن کو کہا جاتا تھا نماز سے کافی دیر پہلے کہ جا کر یہاں اذان دو، تو وہ اذان دیتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب دیکھو خطیب صاحب آنے لگے، دوسری اذان شروع ہونے لگی، یعنی اس کا وقت ہو گیا اب، تو پھر تو لوگ تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب لوگ تیاری شروع کر دیتے تھے تو اب جب لوگ پھر آ جاتے تھے، پھر یہ دوسری اذان دی جاتی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عثمان نے اس پہلی اذان کا اضافہ کیا، ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی اس میں آ رہا ہے تیسری اذان کا اضافہ۔ دیکھو تیسری اذان اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے کہ اقامت، تو اقامت کو بھی اذان کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے دو اذانیں ہوتی تھی، یعنی اذان اور اقامت، تو اب پہلی اذان کا اضافہ انہوں نے کیا تو تین اذانیں ہو گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو تیسری اذان کہا۔ تو یہ گویا کہ، اور یہ چونکہ صحابہ کے اجماع سے ہوا، تو صحابہ کے اجماع سے یہ چیز جو ہے نا اب بھی گویا کہ جاری ہے۔ تو یہ تو اب گویا کہ اب اس اذان کا مقصد کیا، اس پہلی اذان کا، اس پہلی اذان کا مقصد ہے کہ بھائی جمعے کی تیاری شروع کر دو، سائل الجمعہ، جو سائل الجمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمعے کی تیاری، جمعے کے لیے جانا، اب یہ شروع کر دو۔ اور اس اذان کے بعد لوگ جمعے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جمعہ کھڑا ہونے لگا ہے، اب امام خطبہ دینے لگا ہے، اب اگر تم مسجد میں کسی اور کام میں مصروف ہو یا باتیں کر رہے ہو، اب یہ چیزیں چھوڑ کر خطبے کے لیے آ جاؤ۔ تو گویا کہ اس اذان کا پھر مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم۔
سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج صواف عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. जिससे तो पूछा कहता है मेरा दिल नहीं कर रहा एक ही खाएगा तो एक दो जान एक आप शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है बाब माजा फिल कलामी बाद नुज़ूल इमामी मिनल मिंबर। ये मुकम्मल पढ़ ली थी ना जी। ये बाब है कि इमाम का मिंबर से उतरने के बाद कलाम करना, यानी जब वो मिंबर से खुतबा पढ़ चुका है तो उसके उतरने के बाद नमाज खड़ी होने से पहले पहले बातचीत करना। तो हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकल्लिमु बिल हाजा, आप कोई ज़रूरत की बात फरमा दिया करते थे, इज़ा नज़ल मिनल मिंबर, जब आप मिंबर से उतर जाते। अब काला अबू ईसा इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन ला नारिफु इल्ला मिन हदीस जरीर इब्न हाजिम, कि ये हदीस जरीर बिन हाजिम के तरीक से मरवी है। असल में इस हदीस में उनको वहम हुआ है। वो वहम क्या हुआ है वो इमाम बुखारी फरमा रहे कि समेत तो मोहम्मदन, इमाम तिर्मिज़ी फरमाते मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से सुना, वो कह रहे थे वही म जरीर इब्न हाजिम फी हाज़ल हदीस, जरीर बिन हाजिम को इस हदीस में वहम हुआ है। वह सही व मारूफ, या सही हदीस असल में यूँ हज़रत अनस से कि उक़ीमत सला, नमाज की इकामत कही गई। फ़ाख़ज़ रजुलन, तो एक आदमी ने नबी अलैहि सलाम का हाथ पकड़ा, फ़मा ज़ाल युकल्लिमु, और मुसलसल आपसे बातचीत करते रहे, हत्ता नास बाज़ुल कौम, यहाँ तक कि कुछ लोगों को नींद आने लगी। ये इशा की नमाज का दरअसल वाक़या है। तो जरीर बिन हाजिम ने इसको जुमे का वाक़या बना दिया। तो इमाम बुखारी मतलब फरमाते हैं ये उनसे वहम हुआ है। काला मोहम्मद, इमाम बुखारी ने फरमाया वल हदीस हुआ आज़ा, हदीस यूँ है। वह जरीर इब्न हाजिम, जरीर बिन हाजिम जो थे, रुबमा यहीमु फी शैइन, उनको बाज़ औक़ात हदीसों में वहम हो जाता था। वहम का मतलब होता है उनको खलत सलत कर लेते थे। वह सदूक़ुन, लेकिन है सच्चे। काला मोहम्मद, इमाम बुखारी फरमाते वही म जरीर इब्न हाजिम फी हाज़ल हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला तक़ूमू हत्ता तरौनी, कि जब नमाज खड़ी हो जाए तो नमाज की इकामत हो जाए तो तुम ना खड़े हो जाए यहाँ तक कि तुम मुझे देख लो। तो गोया कि इसमें भी उनको क्या हो गया, वहम हो गया। कैसे? तो काल मोहम्मद, इमाम बुखारी फरमाते वयुरवान हमाद बिन ज़ैद, हमाद बिन ज़ैद से मरवी है कि हम साबित बुनानी के पास थे। फ़हद्दसा हज्जाज सवाफ, तो नबी कसीर से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन नबी कतादा से, उन्होंने अपने वालिद से कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलाह, जब नमाज की इकामत हो जाए, फ़ला तक़ूमू, तो तुम खड़े ना हो जाओ, हत्ता तरोनी, यहाँ तक कि मुझे देख लो। फ़वहिम जरीर, तो जरीर को वहम हो गया, फ़ज़न्ना अन्न साबितहुम हद्दसहुम अन अनस, कि साबितों ने अनस से गोया कि रिवायत कर रहे हैं नबी अलैहि सलाम, यानी उन्होंने सनद में वहम कर दिया, ये उनसे गोया कि ये गलती हो गई। तो अब आगे वो फरमाते हैं कि अगली हदीस है कि अनस फरमाते हैं कि लक़द रअयतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मा तुक़ामुस सलाह, मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा नमाज खड़ी होने के बाद, युकल्लिमु रजल, आपसे एक आदमी बातचीत कर रहे थे, यक़ूमु बैनहु व बैनल क़िबला, वो आपके और क़िबले के दरमियान खड़े थे। फमा ज़ाल युकल्लिमु, और मुसलसल आपसे बातचीत कर रहे थे। वलक़द रअयतु, अब वो असल हदीस दरअसल इमाम तिर्मिज़ी नकल कर रहे हैं। वलक़द रअयतु बाज़ुहुम यनासु, और मैंने बाज़ को देखा उनको ऊँग आने लगी नबी अलैहि सलाम के ज़्यादा लंबा खड़े होने की वजह से। क़ाल अबू ईसा वहाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। तो देखो इमाम जब मिंबर पर बैठ जाए और खुतबा अभी शुरू नहीं किया तो ज़ाहिर है उस वक्त भी बातचीत कर सकते हैं, इमाम कर सकता है। और जब वो खुतबा जो है ना वो पूरा कर दे, या खुतबे के दौरान भी अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो वो दरमियान में भी इस तरह से कर सकता है
جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلیق غطفانی سے بات چیت کی تھی کہ کیا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو گویا کہ وہ اس میں کیا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له تقرأ بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأوهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي إنبة الخولاني رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الأرناؤوطي زيادة بعد قوله حديث الغاشية عبيد الله بن أبي رافع كاتب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ شاباش۔ یہ باب ماجا فی القراءۃ فی صلاۃ الجمعہ، جمعے والے دن قرات کرنا، یعنی نماز جمعہ میں کون سی قرات کی جائے گی۔ تو عبید اللہ بن ابی رافع جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے استخلف مروان نے اپنا جانشین بنایا حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ پر، وخرج الی مکہ، اور خود مکہ کی طرف نکلے۔ ظاہر اس زمانے میں جو گورنر اور یا ان کے نائب ہوتے تھے وہی جمعہ پڑھاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ فصلی بنا ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعے والے دن نماز پڑھائی۔ فقرأ سورۃ الجمعہ، تو سورہ جمعہ پڑھی۔ وفی السجدۃ الثانیہ، اور دوسرے سجدے میں اذا جاءک المنافقون، سورہ منافقون پڑھی۔ فقال عبید اللہ، تو عبید اللہ فادرک تو ابا ہریرہ، تو میں نے جب ابو ہریرہ کو پایا، فقلت، میں نے ان سے پوچھا تقرؤ بسورتین، آپ نے وہ دو صورتیں پڑھی، کان علی یقرأ ما بالکوفہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کوفہ میں یہی صورتیں جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے۔ فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا انی سمعت رسول اللہ یقرأ بہما، میں نے نبی علیہ السلام کو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ وفی الباب یعنی ابن عباس والنعمان ابن بشیر وابی عنبۃ الخولانی قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ اور نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ صلاۃ الجمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ دیکھو، جب کبھی آپ کا لمبی سورت پڑھنے کا ذوق ہوتا تو آپ سورہ جمعہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اس لیے پڑھتے تھے کہ جمعے کی مناسبت سے وہ بھی اس میں جمعے کا ذکر ہے، اور دوسری میں سورۃ المنافقون پڑھتے تھے، یا تو اس لیے پڑھتے تھے کہ منافقون اس کے متصل بعد ہے تو ساتھ وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا کہ سورۃ المنافقون اس لیے پڑھتے تھے کہ جمعے میں منافق وغیرہ بہت زیادہ آئے ہوتے تھے، تو ان کو بھی کچھ چیزیں سنانی ہوتی تھیں، تو اس لیے سورۃ المنافقون پڑھتے تھے۔ اور جب کبھی آپ کا ارادہ مختصر نماز پڑھانے کا ہوتا تو پھر اس میں آپ جو ہے نا وہ سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دو صورتیں جو ہے نا آپ پڑھا کرتے تھے۔ جی آگے۔ باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن مقبل بن راشد عن مسلم من البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة هل أتى على الإنسان. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. شاباش ماشاءاللہ۔ یہ باب ہے کہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھے۔
تو سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن فجر کی نماز میں تنزیل السجدہ یعنی سورۃ السجدہ پڑھتے تھے، وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ اور سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر وہ 29ویں پارے کی تبارک الذی کی جو آخری سے پہلے صورت ہے۔ وہ فی الباب عن سعد و ابن مسعود و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح وقد رواه سفیان الثوری وغیر روایت عن مخول۔ یہ کافی لمبی صورتیں ہیں۔ اب میں ایک اسلام آباد کے ایک ادارے میں ہوتا تھا تو وہاں کے امام صاحب بھی ماشاءاللہ فجر والے دن یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ٹھاک لمبی ہو جاتی تھی۔ تو اس میں یہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے شاید پڑھتے ہوں گے کہ اس میں نا قیامت کے احوال ہے ان دونوں صورتوں میں، اور جو قیامت بھی جمعے والے دن ہوگی تو شاید اس پر تنبیہ کرنے کے لیے آپ یہی 2 صورتیں جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے۔ جی آگے۔ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها وبه قال حدث ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم 4 وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه قال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 4 وإن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4 قال أبو عيسى وابن عمر رضي الله عنهما هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وابن عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين 4 وبه قال حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 4 قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من زهري وما رأيت أحدا دراهم أهون عنده منه إن كانت دراهم عنده بمنزلة البحر قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري شاباش ماشاءاللہ۔ تو یہ باب ہے باب فی صلاۃ قبل الجمعہ۔ یہ ذرا غور سے سنو، اس میں ہمارے یہاں نا ایک تھوڑا سا عمل الگ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز، یعنی سنتوں کی بات چل رہی کہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کتنی سنتیں۔ تو سالم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہ کان یصلی بعد الجمعہ، کہ وہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ حدیث بہت صحیح ہو۔ فی الباب عن جابر قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد روی عن نافع عن ابن عمر ایضا۔
جی یہ ایسا کیسا جی جی اب اس کے بعد ولامان والا حاضہ، اب امام ترمذی فرماتے ہیں عمل اسی پر ہے. بعض اہل علم کیا یہی امام شافعی احمد کا قول ہے کہ جمعے کے بعد 2 سنتیں. اب اگلی حدیث دیکھ کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ انه کان اذا صلى الجمعہ، جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تھے، فصلى ان صرفت تو لوٹ جاتے تھے، فصلى سجدتین، تو پھر ابن عمر 2 رکعت پڑھتے تھے اپنے گھر میں. ثم قال، پھر فرماتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح سے کرتے تھے، یعنی گھر میں 2 سنتیں پڑھتے تھے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. اب اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی. اب یہ تو نبی علیہ السلام کا عمل جو حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب اگلی حدیث آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ ایک قولی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم مصلیا، جو تم میں سے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے جمعے کے بعد، فلیصلی اربعا، تو وہ 4 رکعت پڑھے. تو اس قولی حدیث سے ثابت ہوا کہ 4 رکعت پڑھنے. اب یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے، اور آگے انہوں نے اس کی ایک اور سند حدیث حسن والعمل والا حاضہ عند بال علیہ. اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا عمل کہ انه کان یصلی قبل الجمعہ اربعا وبعد اربعا. حضرت عبداللہ بن مسعود جمعے سے پہلے بھی 4 پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد بھی 4 پڑھتے تھے. اور حضرت علی بن ابی طالب کا عمل کہ انه امر، کہ انہوں نے حکم دیا کہ جمعے کے بعد پہلے 2 رکعتیں بندہ پڑھے، ثم اربعا، پھر 4 پڑھے. وہ کہ حضرت علی فرماتے 6 رکعت پڑھے جمعے کے بعد، لیکن پہلے 2 پھر 4. وذهب سفیان الثوری وابن المبارک الى قول ابن مسعود. اب قال اسحاق، اب امام اسحاق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اب دیکھو نبی علیہ السلام کے 2 عمل آ گئے نا، 2 رکعت پڑھنے یا 4، تو کیا کرے؟ تو امام اسحاق کیا تطبیق دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان صلی فی المسجد، اگر مسجد میں پڑھنے لگے جمعے والے دن تو 4 پڑھے، وہ ان صلی فی بیتی، اور اگر گھر میں پڑھنے تو 2 پڑھے. یعنی چوائس ہے 4 پڑھنے یا 2. تو اگر مسجد میں پڑھ رہے تو 4 پڑھے، اور اگر گھر جا کر یہی سنتیں پڑھنے لگے تو 2 پڑھے. واحتج، انہوں نے استدلال پکڑا کہ نبی علیہ السلام جمعے کے بعد 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من کان مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی اربعا، تو دونوں میں تطبیق کیوں دی گئی ہے؟ قال ابو عیسیٰ، وہ ابن عمر وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے روایت کرتے کہ انه کان یصلی، کہ وہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے اپنے گھر میں. اور ابن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسجد میں بھی جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعتوں کے بعد 4 پڑھتے تھے. تو گویا کہ وہ تو پھر مسجد میں بھی بسا اوقات 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. آگے انہوں نے حضرت عطا سے نقل کیا کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا صلی بعد الجمعہ رکعتین، کہ جمعے کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی. تو گویا کہ وہ اس طرح سے وہ 6 پڑھتے تھے حضرت ابن عمر. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، کبھی کبھی کبھار مسجد میں بھی پڑھ لیتے تھے. تو گویا کہ وہ جو امام اسحاق کی تطبیق ہے وہ گویا کہ غلط ثابت ہو گئی ابن عمر کے عمل سے. اب آگے کوئی حدیث نہیں ہے، وہ عمر بن دینار جو ہے نا، وہ امام زہری کے بارے میں ایک جو ہے نا وہ تبصرہ کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، انس سلیل حدیث من الزہری، کہ جو زہری کی بنسبت حدیث کو اتنی جو ہے نا بالکل انس کا مطلب ہوتا ہے جس نے بات کہی ہے نا اس کی طرف اس کی نسبت کرنا. یعنی کہ امام زہری جو ہے، یا انس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث کو بالکل صحیح طرح سے بیان کرنا. تو کہ میں نے امام زہری کی بنسبت کسی کو نہیں دیکھا جو مرفوع حدیث سب سے زیادہ صحیح بیان کرتے ہوں گے. یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یا انس سلیل حدیث کا ترجمہ آپ کریں گے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو زہری کی بنسبت حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف بہترین انداز میں کرتے تھے. اب آگے وہ فرماتے ہیں وما رأیت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ درائم اور دنانیر جو ہیں اہون منہ عنده منہ، کہ درائم اور دنانیر ان کے ہاں بہت زیادہ ہلکے تھے. یعنی کہ درائم اور دنانیر ظاہر پیسے کہ پیسے ان کے ہاں کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے. ان کانت درائم و دنانیر ان کے ہاں بمنزلت البار، مینگنیوں کی طرح تھے. یعنی جیسے مینگنی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ اسی طرح اس کو سمجھتے تھے. قال ابو عیسیٰ سعید ابن عمر، کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا کہ عمر بن دینار امام زہری سے بڑے تھے، پھر بھی ان کا امام زہری کے بارے میں یہ گویا کہ کیا ہے تبصرہ ہے. تو یہ تو خیر امام زہری کے تبصرے پر ہم آتے ہیں.
دیکھو پہلے آپ یہ سمجھے کہ جمعے کے بعد اور جمعے سے پہلے کتنی سنتیں ہیں. تو جمعے سے پہلے تو 4 سنتیں ہیں، اس پر تقریباً اتفاق ہے، لیکن اس میں صرف اختلاف اس بات کے کہ 4 سنتیں جو ہیں وہ ایک سلام سے پڑھے یا 2 سلاموں سے پڑھے. تو امام شافی فرماتے 2 سلاموں سے پڑھے، 2 کر کے، لیکن احناف کیا وہ 4 جو ہے نا ایک سلام سے پڑھنی ہے. ایک تو یہ رہ گئی جمعے کے بعد کیا پڑھنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام سے 2 کا عمل بھی ہے، 4 کا قول ہے. تو صاحبین نے ان دونوں کو جمع کر دیا، انہوں نے کہا 6 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے. اور ہمارے یہاں عمل اسی پر ہوتا ہے کہ 6 ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے 4 پڑھتے ہیں پھر 2 پڑھتے ہیں نا. لیکن احادیث میں اگر آپ دیکھیں جو ابن عمر کا عمل ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام پر عمل کیا، اور حضرت علی کا جو عمل ہے، وہ پہلے 2 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے. یعنی وہ 6 کو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ پہلے 2 پڑھتے تھے پھر 4. حضرت علی حکم بھی کرتے تھے اور حضرت ابن عمر کا بھی یہی عمل ہے. اب ہمارے یہاں اس کے الٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں 2 باتیں آپ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے نا، وہ 4 کا ہے، وہ گویا کہ 6 کا ہے نہیں. یعنی ان کے ہاں گویا کہ اس کے بعد جمعے کے بعد جو ہے نا گویا کہ 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہی نہیں. یہ جو 6 والا عمل ہم نے لیا ہے، ہم احناف نے یہ صاحبین کے قول سے لیا ہے. صاحبین فرماتے 6 پڑھنی ہے. کیوں؟ وہ فرماتے کہ دیکھو آپ علیہ السلام سے 2 بھی منقول ہے، 4 بھی منقول ہے، تو دونوں کو جمع کر دو. جس طرح حضرت ابن عمر بھی جمع کرتے تھے، یعنی 6 پڑھتے تھے، حضرت علی بھی. پھر سوال یہ کہ یہ لوگ تو پہلے 2 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے، تو ہم پہلے 4 اور 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو دراصل اس کی کوئی ہمیں کسی صحابی سے اس طرح سے ملتی نہیں ہے. دراصل یہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے یہ تجویز دی ہے کہ پہلے 4 پڑھو پھر 2 پڑھو. کیوں؟ دراصل شریعت کا ایک اصول ہے، اگر آپ نمازوں میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، نمازوں کی سنتوں میں، کہ ہر نماز کی سنت، نماز سے پہلے تو جو بھی ایک ترتیب ہے وہ تو ہے، نماز کے بعد اس نماز کی رکعت کے برابر سنتیں نہیں ہیں، یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے. جیسے زور کے بعد آپ دیکھیں 2 رکعتیں ہیں، 4 نہیں، ٹھیک ہے. عشاء کے بعد آپ دیکھیں سنت موقدہ ہے 2 ہے، ٹھیک ہے. مغرب کے بعد آپ دیکھیں 3 رکعت نماز ہے اور 2 سنتیں. تو شریعت نے سنتوں کی ترتیب کیا رکھی ہے، خاص طور پر سنن بعدیہ کی، جو نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، اس کو نماز سے کی رکعت کے سملر نہیں رکھا، اس جیسی تعداد نہیں رکھی. کیوں؟ دراصل اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز کی سنتیں نماز کی رکعت کے برابر رکھے نا، تو اس میں کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے، یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آدمی جو ہے نا اپنی نماز دوبارہ لوٹا رہا ہے، یہ شاید نماز کو 2 بار پڑھ رہا ہے، اور شاید اسے اپنے امام پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اور اس زمانے میں ظاہر امام جو ہوتے تھے وہ دراصل حکمران ہوتے تھے، تو گویا کہ اسے اپنے امام پہ اعتماد نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا یعنی اس پہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ اپنی نماز دوبارہ لوٹا رہا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خاص طور پر جمعے کے حوالے سے یہ تجویز دی کہ آپ 4 پہلے پڑھو پھر 2 پڑھو، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ شاید یہ اس امام کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے وہ گویا کہ اپنی نماز دوبارہ لوٹا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے. تو وہ تجویز دراصل اس زمانے کے احوال کی رعایت کے لحاظ سے تھی. اور دوسرا جو ایک شریعت کا اصول ہے کہ اس جیسی رکعتیں نہیں رکھی باقی نمازوں میں، تو اس لیے امام ابو یوسف فرماتے جمعے میں بھی پھر نہیں ہوں گی. تو گویا کہ یہ امام ابو یوسف کا اپنا ایک اجتہاد ہے جو ہمارے یہاں بڑا مقبول ہو گیا. لیکن بہرحال صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ گویا کہ 6 رکعت ہے، لیکن اس میں پہلے 2 پڑھتے تھے. تو ہمارے جو ترمذی شریف کے استاد تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا جو عمل اگر ہم دیکھیں یا حدیثیں جو آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں 6 کا ذکر نہیں کیا، یا تو آپ کا عمل 2 کا ہے یا آپ کا قول 4 کا ہے. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کبھی 2 پڑھ لینی چاہیے اور کبھی جو ہے نا 4 پڑھ لینی چاہیے، یعنی ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم 6 پڑھیں. تو گویا کہ اگر ہم صرف مرفوع حدیثوں کو دیکھیں، یعنی نبی علیہ السلام کے عمل کو، تو وہ 2 اور 4 کا ہے، اکٹھے نہیں. لیکن اگر ہم صحابہ کا عمل دیکھیں تو وہ 6 بعض صحابہ کا نقل ہے. تو گویا کہ اس لیے اب اس میں خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کسی آدمی کا مزاج بنے ان صحابہ کے عمل پر چلتے ہوئے تو 6 پڑھے، اس سے دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی آدمی صرف مرفوع حدیثوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر مرفوع حدیثوں میں وہ گویا کہ کبھی 4 پڑھے کبھی 2 پڑھے، تو اس میں یہ بھی گنجائش ہے جمعے کی سنتوں کے حوالے سے.
اب یہ ساری تفصیل سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ کوئی سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی استاد جی آسانی پیدا ہوگی جی، اور رخصت کے لیے راستہ نکل گیا۔ یہ آسانی ہے۔ تو میں نے تو جب وہ اپنے استاد کی یہ بات سنی ہے تو میں 6 بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھار، لیکن بہت کم، تو 4 پڑھتا ہوں اور 2۔ پھر ہمارے استاد یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اگر آپ نے مسجد میں سنتیں پڑھنی ہے پھر 4 پڑھو، پھر بہتر یہ کہ 4 پڑھو، لیکن اگر کسی آدمی کا ارادہ بنا کہ نہیں گھر میں پڑھنی ہے تو پھر گھر میں وہ کتنی پڑھے؟ 2 پڑھ لے۔ جی صحیح۔ جی پڑھو آگے۔ باب في من يدرك من الجمعة ركعة. به قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدركهم جلوسا صلى 4. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. شاباش جی۔ یہ باب فیما یدرک من الجمعۃ رکعتن، کہ جس آدمی کو جمعے کی 1 رکعت ملے تو وہ کیا کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ من ادرک من الصلاۃ رکعتن، کہ جس نے نماز کی 1 رکعت پائی فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے پوری نماز پا لی۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اور عمل اسی پر ہے اکثر عالم کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ کہ جس نے جمعے کی 1 رکعت اس کو ملی صلی الیہ اخرى تو دوسری ساتھ ملا لے۔ ومن ادرکہم جلوسا، اور جس نے امام کو قیدے میں پایا، قیدہ اخیرہ میں پایا، ظاہر ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے جمعے میں، جلوسن اس کو بیٹھ کر پایا، صلی اربعن تو پھر 4 پڑھے۔ ظاہر جمعہ تو اس سے گزر گیا، 2 رکعتیں گزر گئی تو اب وہ پھر 4 پڑھے۔ وہ بھی یقول سفیان ثوری ابن مبارک و شافعی و احمد و اسحاق۔ دیکھو اس میں احناف کا مذہب، احناف میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اگر قیدے میں بھی پا لیا تو 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، وہ کہ اس نے جمعہ پا لیا۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ پانے کا مطلب ہے کہ کم از کم 1 رکعت پا لے۔ اگر دونوں رکعتیں گزر چکی ہیں اور اس نے قاعدہ آخرہ میں امام کو پایا تو پھر وہ زور پڑے، کیونکہ اس کو جمعہ ملا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال احناف کیا اس کو جمعہ پھر بھی کیا ہو گیا ہے، مل گیا ہے۔ جی آگے۔ باب في القائلة يوم الجمعة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. شاباش۔ یہ باب ہے باب فی القائل یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن قیلولہ کرنے کا بیان۔ تو حضرت سال بن سعد کہتے ہیں کہ ما کننا نتغدی، ہم صبح کا کھانا یعنی ناشتہ نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ولا نقیل، نہ قیلولہ کرتے تھے یعنی دوپہر کی نیند، الا بعد الجمعہ، مگر جمعے کے بعد۔ وفی الباب عن انس بن مالک قال ابو عیسیٰ حدیث صالح بن سعد حدیث حسن صحیح۔ دیکھو اس کا مطلب یہ، ہم ظاہر اس کا مطلب یہ پہلے بھی اس طرح کی بات آ چکی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جمعے کی تیاری میں اتنے لگتے تھے کہ صبح ناشتہ ہی نہیں کرتے تھے، اور ظاہر نیند کا پھر وہ دوپہر کی نیند پھر کہا کرتے تھے، ظاہر یہ سارے کام وہ جمعے کے بعد کرتے تھے۔ لیکن یہ امام احمد رحم اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، تو کیونکہ وہ جب ناشتہ ہی جمعے کے بعد کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ناشتے کا ٹائم ہوتا تھا، تو گویا کہ جو ہے نبی علیہ السلام جلدی جمعہ پڑھ لیتے تھے، اور قیلولہ بھی جمعے کے بعد کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے قیلولہ تو دوپہر کو ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ عین دوپہر کو نبی علیہ السلام وہ پڑھ لیتے تھے اور دوپہر کو پھر یہ لوگ سو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال جمہور نے اس طرح سے مطلب نہیں لیا، جمہور صرف یہ اس کو جمعے کی تیاری اور وہ لوگ جمعے کا کس اہتمام کے ساتھ وہ تیاری کرتے تھے اس کی طرف صرف اس میں اشارہ ہے۔
جی آگے. باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش. کہ یہ باب ہے اس بارے میں فی من ینعسو جس کو نیند آئے جمعے والے دن انہو یتحول من مجلسی کہ وہ اس مجلس سے تھوڑا سا جگہ بدل لے تھوڑا سا تبدیل ہو جائے. کہ نبی علیہ السلام اذا نعس احدکم یوم الجمعہ جب تم میں سے کسی کو جمعے والے دن اونگ آئے نیند آئے فلیتحول عن مجلس ذالک تو اس مجلس سے تھوڑا سا وہ کہ پھر جائے اس سے ہٹ جائے. ظاہر ہے جب وہ ہٹے گا تو تھوڑا سا اٹھ جائے گا پھرے گا تو نیند ختم ہو جائے گی. قسم کا علاج بتایا گیا ہے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے. وہ نیند اڑانے کے لیے فرمایا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. جی آگے. باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقال له ما منعك أن تغدو ومع أصحابك؟ قال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عدها شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة. وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ہے باب ما جاء فی السفر یوم الجمعہ جمعے والے دن سفر کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا فی سریۃ ایک لشکر میں فوافق ذالک یوم الجمعہ تو وہ جو ہے نا وہ جو لشکر تھا وہ اس کی روانگی والے دن جمعے والے دن تھا. فغدا اصحاب تو ان کے ساتھی تو صبح چلے گئے. فقال تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اتخلف میں پیچھے رہ جاتا ہوں فصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں جمعے کی ثم الحقهم پھر ان کو مل جاتا ہوں. فلما صلی جب انہوں نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے ساتھ راؤ تو آپ نے اسے دیکھا. فقال لو فرمایا ما منعک کس چیز نے آپ کو منع کر دیا ان تغدو مع اصحابک کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح چاہتے. قال انہوں نے کہا اردت تو میں نے ارادہ کیا ان اصلی معک کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں ثم الحقهم پھر ان سے جا ملوں. فقال تو آپ نے فرمایا لو انفقت یہ بڑے اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ خرچ کریں ما فی الارض جو بھی زمین میں ما ادرکت فضل غدوتہم تو ان کے صبح جانے کے ثواب کو آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ صبح چلے گئے تو وہ اب آپ ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. دیکھو اس حدیث کا ایک بنیادی تھیم جو ہے نا وہ دراصل ایک بہت بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ اصول کیا ہے کہ دین جو ہے نا وہ وقت کے مطابق جو موقع مال ہوتا ہے اس کے مطابق جو حکم شریعت کا ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے. اپنے مزاج کا نام نہیں, مزاج کا ذوق کا نام نہیں. ہم بسا اوقات دین کو ذوق سمجھتے ہیں. مثلا یوں سمجھ لو کہ جو ہے نا سیلاب کا زمانہ ہے یا ایسا زمانہ ہے جس میں جو ہے نا لوگ مر رہے ہو, بھوک کا زمانہ ہو, قحط کا زمانہ ہو. اب اس موقع پر شریعت کا حکم اصل حکم کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اب اگر اس موقع پر اگر کوئی آدمی اس جو مین حکم ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور حکم کی طرف لگ جاتا ہے نا تو یہ دراصل یہ ذوق کے پیچھے چل رہا ہے. تو دین ذوق پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے. ایک تو ہے کہ یہ اس میں سمجھنا ہوگا. اب
اب آپ یہاں ذوق اور دین پر عمل کرنے کا فرق سمجھے کہ صحابہ کرام کیا تھے. اب ہر صحابی کی خواہش تھی نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ پڑھی, کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا آرڈر تھا, حکم تھا کہ صبح ہو جائے بس, تو اب یہاں ذوق کو مارنا ہے, مزاج کو مارنا ہے اور نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ اس ذوق کے مطابق چلے تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ آپ سے بازی لے گئے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اب اس کو یوں سمجھ لو, مثلا آپ میں سے بعض کو مثلا تبلیغ پہ جانے کا شوق ہے, تبلیغ ایک دین کا راستہ ہے, لیکن اگر کوئی اہم حکم آ گیا جو اس موقع کے لیے بہت اہم ہو, اب ایک آدمی یہاں اپنے مزاج پہ نہیں چلے گا, حکم شریع کو دیکھے گا. تو اگر کوئی آدمی اس موقع پر اپنے اس ذوق کو تھوڑا سا دبا لے, اس شوق کو دبا لے, ظاہر ہے تبلیغ کا شوق تو ایک دینی شوق ہے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا بھی تو ایک دینی شوق تھا نا, لیکن دین شوق کا نام نہیں کہ چونکہ میرا مثلا اب دل کر رہا ہے کہ میں تلاوت کرتا رہوں تو میں نماز کے ٹائم بھی تلاوت کرتا رہوں اور نماز پڑھوں ہی نہ. تو دین اس چیز کا نام نہیں. دین اس چیز کا نام ہے کہ موقع مال کے مطابق حکم کون سا متوجہ ہے, تو بس اب اسی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ اصل گویا کہ دینداری ہے. اس حدیث میں دراصل پیغام یہ ہے, اگرچہ اس میں سفر کا بھی گویا کہ حکم بیان ہوا ہے, تو جمعے والے دن سفر کا یہی ہے کہ جب تک زوال نہیں ہوتا تو سفر کر سکتے ہیں, لیکن اگر زوال ہو گیا پھر سفر پہ نکلنا مکروہ ہے, کیونکہ پھر جمعہ پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ جمعے کا ٹائم داخل ہو گیا, لیکن زوال سے پہلے پھر کیا کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حاذا حدیث لا نعرف الا من هذا الوجه. علی بن مدینی کہتے ہیں کہ لم یسمل حکم من مقسم, کہ حکم نے مقسم سے نہیں سنی مگر 5 حدیثیں, وعدہ شعبہ, اور شعبہ نے وہ 5 حدیثیں بتا بھی تھی. اس میں یہ حدیث نہیں ہے جو شعبہ نے اس میں گنی تھی حدیثیں, وہ ہے کہ یہ حدیث حکم نے مقسم سے نہیں سنی, یعنی اس میں ایک واسطہ گرا ہوا ہے. اور اہل علم کا اختلاف ہے جمعے والے دن سفر میں, تو بعض نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا کہ آدمی جمعے والے دن نکلے سفر میں جب تک نماز کا وقت نہ ہو, اور بعض کہتے ہیں اذا اصبح, جب صبح ہو جائے پھر نہ نکلے یہاں تک کہ جمعہ پڑھ لے. یعنی بعض تو کہتے ہیں صبح ہوتی ہی پھر نہ نکلے, لیکن بہرحال زیادہ کیا کہتے ہیں کہ زوال سے کے بعد پھر نہ جائے. جی آگے. باب في السباق والطيب يوم الجمعة. وبه قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حسن, ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي, وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے بابن فی السواک کی والطیب, کہ مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جمعے والے دن. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حقا علی المسلمین, مسلمانوں کے ذمے ہے ایغتسلوا یوم الجمعہ, کہ جمعے والے دن غسل کرے, ولیمس احدهم من طیب اہلہ, اور اپنے گھر کے خوشبو میں سے کوئی خوشبو لگا لے. فإن لم یجد, اگر خوشبو نہ ملے, فالماء له طیب, تو پانی ہی اس کے لیے خوشبو ہے. فی الباب عن ابی سعید وشیخ من الانصار, یا انصار کے ایک اور بوڑھے آدمی سے بھی حدیث. قال حدثنا احمد بن منین قال حدثنا حشیم عن یزید بن ابی زیاد نحو بمعنى. قال ابو عیسیٰ حدیث البراء حدیث حسن, اور حشیم کی روایت یہ اسماعیل بن ابراہیم تیمی کی روایت سے زیادہ صحیح ہے, اور اسماعیل بن ابراہیم تیمی یضاعف فی الحدیث, حدیث میں ان کی تضعیف کی گئی ہے. تو واقعی جمعے والے دن یہی ہے بہرحال کہ اچھے سے کپڑے اور اچھے انسان جائے, کیونکہ مسلمانوں کے اجتماع کا ایک موقع ہے, تو ماحول تاکہ اچھا رہے, نظافت اچھی رہے. جی آگے. أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق
عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر. شابش ماشاءاللہ. ابواب العیدین بابن فی المشی یوم العیدین، عیدین والے دن چلنا یعنی پیدل چلنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من السنہ، سنت ہے ان تخرج الی العید ماشیا، کہ پیدل عید کی طرف نکلا جائے، وان تاکل شیئا قبل ان تخرج، اور نکلنے سے پہلے کچھ کھایا بھی جائے. یہ خاص طور پر عید الفطر کے حوالے سے، یعنی یہ دوسرا جملہ ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن والعمل علی ھذا الحدیث عند اکثر اہل العلم یستحبون، مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی عید میں ماشین پیدل ہو کر چلے، وَأَلَّا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، اور آدمی اگر عذر ہو تو پھر چلے ورنہ نہ چلے. تو اب دیکھیں کہ عیدین اور جمعے میں بھی یہی ہے کہ پیدل چلنا چاہیے. اس کی وجہ شاید حکمت شاید یہ ہو کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہے پیدل چلنے میں. لیکن ایک اور وجہ بھی ہے کہ ظاہر ہے عید اور عیدین میں خاص طور پر تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے نا، تو سب اپنی سواریاں لے کر آئیں گے تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے اس وقت بھی تو سواریاں تھیں نا، اونٹ اور گدھے، یہ ان پر سواریاں کیا کرتے تھے. تو اگر وہ بھی بہت سارے جمع ہو جائے مسجد کے آس پاس تو بڑا ایک گویا کہ مسئلہ ہو سکتا تھا. تو اس انتظامی وجہ سے بھی شاید یہ بتایا گیا کہ پیدل ہو کر چلے تاکہ وہاں زیادہ بد انتظامی نہ ہو. جی آگے. باب في صلاة العيدين قبل الخطبة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر. قال أبو عيسى ويستحب ألا يركب. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے کہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر عیدین میں نماز پڑھتے تھے خطبے سے پہلے، پھر خطبہ دیا کرتے. دیکھو جمعے اور اس میں فرق یہی ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہے، وہ خطبہ نماز کی شرط ہے. تو لہٰذا اگر جمعے میں خطبہ دیا ہی نہیں اور جمعہ پڑھ لے تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. لیکن عیدین میں خطبہ جمعے کے بعد ہے، نماز کے بعد ہے، تو وہ نماز سے پہلے نہیں ہے. تو وہ ہے کہ یہ ایک فرق جمعے اور عیدین میں. اب اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے شریعت کے احکام میں کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن ایک آواز آ رہی ہے جی. تو دیکھو اس میں ایک ظاہری حکمت دراصل یہ ہے کہ جمعہ بہت اہم نماز ہے نا، تو اور وہ ہر جمعے کو ہوتا ہے. تو اگر اس میں خطبہ جمعے کے بعد ہوگا تو کئی لوگوں سے جمعہ مس ہو سکتا ہے دیر ہونے کی وجہ سے. لیکن اب جب خطبہ پہلے ہے تو کم از کم لوگ جمعہ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ خطبے میں ٹائم لگ جاتا ہے پڑھتے ہوئے. اور عیدین جو ہے وہ چونکہ سال میں 2 بار آتے تو لوگوں کو بڑی ایک تمنا ہوتی ہے اور بڑی ایک پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہاں عیدین کی نماز مس ہونے کا کوئی کہ زیادہ چانسز نہیں ہوتے.
تو اس لیے وہاں عیدین کے بعد پھر خطبہ رکھا گیا۔ یہ جو بعض بنو امیہ کے خلفاء تھے تو ان لوگوں نے جمعے کا خطبہ، عیدین کا خطبہ جو عیدین سے پہلے رکھا تھا۔ لوگ دراصل ان کی باتیں سنتے نہیں تھے، عیدین کے بعد چلے جاتے تھے، تو اس لیے انہوں نے پہلے رکھا۔ تو پھر اس پر صحابہ زور دیتے تھے کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عیدین سے پہلے جمعہ خطبہ دیا کرتے تھے، تو لہٰذا عیدین کے بعد دیا کرتے تھے، تو یہاں بھی بعد میں ہونا چاہیے۔ جی آگے۔ باب ان صلاة العيدين بغير اذان ولا اقامة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل۔ شابش۔ یہ باب ہے کہ صلاۃ العیدین بغیر اذان اور اقامت کے ہوگی۔ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عیدین پڑھی ہے، غیر مرہ، کئی بار، بغیر اذان ولا اقامہ، اذان اور اقامت کے بغیر۔ دراصل ظاہر ہے اذان اور اقامت یہ فرض نمازوں کے لیے ہے، جو عام کسی خاص دنوں میں پڑھی جاتی ہے، جیسے عیدین ہو گئی یا صلاۃ الکسوف یا خسوف ہو گیا، تو ان میں نہیں ہے۔ وفی الباب عن جابر بن عبداللہ ابن عباس قال ابو حدیث جابر بن سمرہ حدیث حسن صحیح، اور عمل اسی پر ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ کہ عیدین کی نماز میں اذان بھی نہیں دیا جائے گی، ولا شیء من النوافل، نوافل میں یہ اذان دی جائے گی۔ جی آگے۔ باب القراءة في العيدين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما جتمع في يوم واحد فيقرأ بهما وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة وأما بن عيينة ويختلف عليه في الروايات ويروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير رضي الله عنه وروى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أحاديث وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بصلاة العيدين اقتربت الساعة وبه يقول الشافعي وبه قال حدثنا إسحاق بن استاذ جی اگلی بھی پڑھ دوں؟ جی پڑھ دیں۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن زمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ والقرآن المجيد اقتربت الساعة وانشق القمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن عيينة عن زمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث بن عوف۔ شابش۔ یہ باب بابن فی القراءۃ فی العیدین کہ عیدین میں قراءت کا بیان۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ،
نبی علیہ السلام قرات کرتے تھے عیدین میں اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی ولا اتا کا حدیث الغاشیہ وربما اجتماع فی یوم واحد، کبھی دونوں ایک دن میں جمع ہوتے تھے، نہیں آج عید کا دن بھی ہے جمعے کا دن بھی ہے، تو فیقرؤ بہما، تو پھر بھی آپ یہی دونوں پڑھتے تھے. وفی الباب عن ابی واقد وسمرہ بن جندب ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یعنی پھر جمعے اور عید دونوں میں پڑھتے تھے، جمعے کی نماز میں بھی پڑھ لیتے تھے اور عید کی نماز میں بھی. قال ابو عیسیٰ حدیث النعمان ابن بشیر حدیث حسن صحیح وهكذا رواه سفیان الثوری ومسر عن ابراہیم بن محمد المنتشر مثل حدیث ابی عوانہ. اور جو ابن عوینہ ہے فیختلف علیہ فی روایہ، یعنی ان میں تھوڑا سا روایت میں اختلاف کیا گیا ہے، تو ان سے ابراہیم اختلاف علیہ کا مطلب ہے ان کے شاگردوں نے کہ ابراہیم بن محمد بن منتشر نے عن ابی بن سالم عن ابی یعنی نعمان بن بشیر ولا یعرف، اور حبیب بن سالم سے کوئی روایت معلوم نہیں ہے اپنے والد سے، اور حبیب بن سالم جو ہے یہ نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ غلام ہے، اور نعمان بن بشیر سے کئی حدیثیں روایت کی. وقدرو یعنی ابن عوینہ عن ابراہیم بن محمد بن منتشر نحو روایتی ہؤلاء. ورو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو یقرأ کہ آپ قرات کرتے تھے صلاۃ العیدین میں بقاف واقتربت الساعہ یعنی سورۃ القاف، وبی یقول شافی، اور سورہ قاف اور اقتربت الساعہ کا مطلب ہوتا ہے سورۃ القمر، سورۃ القمر پڑھتے تھے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اور آگے عمر خطاب سال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو واقد لیسی سے کہ نبی علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا پڑھتے تھے؟ فرمایا یقرأ بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ابي قال حدثنا ناد بن عيينة عن زمرة بن سعيد بهذا الاسناد نحوه. قال ابو عيسى وابي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. یہ اتنا آج ہے، میں تو تھک گیا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ تو شاید نہیں تھکے ہوں گے، پتہ نہیں کیوں میں تھک گیا ہوں. نہیں استاد جی کافی ہے، کافی حدیث ماشاءاللہ آج پڑھ لی ہیں. استاد جی ایک سوال ہے میرا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بالکل کریں. استاد جی یہ جو ابھی ہم نے آخری حدیث پڑھی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے ایک دوسرے صحابی سے حضرت واقد لیثی سے سوال کرنے کی استاد جی کیا لاجک ہوگی؟ کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، تو پھر عیدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق کسی دوسرے صحابی سے پوچھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اصل میں نا بسا اوقات صحابہ کرام اپنی تائید کے لیے پوچھا کرتے تھے، یعنی بات کر لی تو اب اپنی تائید کے لیے دوسرے سے بھی پوچھ لیتے تھے کہ کیا پڑھتے تھے. تو یا تو یوں ہو سکتا ہے، یہ پھر اوقات ظاہر ہے روایت میں منظر نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس منظر پوچھا ہوگا، یا کبھی یہ ہے کہ کسی اور صحابی نے کوئی اور بات اس صحابی کے ذہن میں کوئی اور ہے، تو بسا اوقات فیصلے کے لیے تیسرے صحابی سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ تیسرے صحابی سے پوچھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، یا یہ خاص طور پر حضرت عمر ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید امتحان کے طور پر پوچھا ہوگا. ٹھیک ہے، کبھی ظاہر ہے یہ بڑے صحابہ امتحاناً بھی پوچھا کرتے تھے لوگوں سے، تو شاید انہوں نے امتحاناً پوچھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے عیدین میں، تو یہ لوگ بسا اوقات امتحاناً بھی پوچھتے تھے. تو گویا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی بات ظاہر ٹھیک ہے کہ حضرت عمر کیسے بول سکتے کہ آپ علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے. یا پھر ایک اور توجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیسیفک کسی خاص عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اس میں انسان بول سکتا ہے کہ مثلا پچھلی عید میں آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا، پچھلی عید الاضحیٰ میں کیا پڑھا، تو شاید اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کی مختلف گویا کہ توجیہات بن سکتی ہے، معقول توجیہات. جی درست، جزاک اللہ. اور کوئی سوال کرے؟ سوالات تو کرے، سوالات میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آپ استاد لوگوں جی نے پھر انشاءاللہ جی جی پوچھیں. جو اذان دی جائے گی وہ منبر کے سامنے دی جائے گی، یعنی کہ امام کے سامنے، یا اگر امام نہ ہو یعنی کہ خطیب صاحب نہ ہو تو اذان دے دے دوسری تو بھی ہو جائے گی؟ جی جی یعنی جو اگر اذان امام نہ ہو تو پھر کیسے دیں گے؟ وہ تو امام کے آنے پر نہیں دی جاتی ہے.
یہ نہیں جو نہیں، دوسری یعنی کہ اذان، خطیب جو خطبہ دیتا ہے استاد جی، جی جی، پھر تو اس وقت دوسری اذان جب دیتا ہے تو اس وقت خطیب کے سامنے دیتا ہے نا، ممبر کے سامنے عام طور پہ ہم جی دیکھتے ہیں. جی تو بالکل. اگر خطیب سامنے نہ ہو، پیچھے بیٹھا ہو، نہیں نہیں، خطیب کیوں پیچھے بیٹھے گا؟ یہ دراصل یہ سمجھ لو کہ یہ دراصل جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، یہ اذان ہے ہی اس موقع کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ گویا کہ اس کا وقت ہی ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کا ہے. یہ دراصل اعلان ہوتا ہے کہ آپ جمعہ جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس طرح سے کوئی تھوڑے بہت کہ اگر خطیب ابھی نہیں بیٹھ رہا اس کو کہتے ہیں پہلے آپ اذان دے دو، تو یہ اس عمل کی مخالفت ہو جائے گی جو ایک متوارث عمل ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں، کوئی بڑا فرق. لیکن بہرحال یہ اصل یہی ہے کہ یہ خطیب کے دراصل آنے کا اعلان ہے کہ خطیب آپ خطبہ شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ممبر پر بیٹھے پھر یہ اذان دینی چاہیے. لیکن اگر اس طرح سے نہ کرے تو ظاہر ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، جو اس کی مین ریکوائرمنٹس ہے وہ تو پورے ہو گئے. میرا خیال میں استاد استاد جی جی بھائی کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات نا علاقوں کے اوپر یہ جو مؤذن ہیں یہ بالکل ہی اپنی دوسری لائن سے آ کر بالکل امام صاحب کے بالکل ایک بالش کے سامنے کھڑے ہو کر کر لیتے ہیں نا. حالانکہ یہاں پر سر اکثر تھوڑا سا دور فاصلے پر بھی بالکل اسٹریٹ نہ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے. استاد جی ایک یہ بھی مشاہدے میں ہے یہ بات، عام طور پر تو جو جیسے شاہ ولی بھائی نے کہا کہ بالکل امام کے سامنے پڑھتے ہیں اذان، لیکن میں نے کچھ جی مساجد میں دیکھا ہے کہ وہ باہر دروازے میں کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہیں. دوسری والی جو ہے خطیب صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے اور مؤذن جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے باہر دروازے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اذان ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں. دروازے میں تو یہ ہے بھی نا، دروازے میں آیا بھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ دروازے میں پڑھا کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، دروازے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام کے سامنے ہونی چاہیے، اصل میں اس میں یہ ہے جس طرح یہ ابھی آیا ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ دروازے کے مسجد کے دروازے میں دیتے تھے، وہ بالکل سامنے ہوتا تھا نا، تو اس میں دیا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہو جاتے تھے. دراصل اس میں فقہاء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کے بالکل سامنے ہی دیا جائے. باقاعدہ بین یدی کے الفاظ ہیں فقہاء کے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ استاد جی. اور استاد جی ہماری اس کتاب میں نا میرے خیال میں آخری 5 باب رہ گئے ہیں، تو یہ دوبارہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ میرے خیال میں آج تو آخری شاید کلاس ہوئی. تو عید کے بعد تو ہم یہ فرض کریں کہ آپ لوگ آئیں گے عید کے بعد، انشاءاللہ جائیں گے سر. انشاءاللہ استاد جی. تو پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے استاد جی. میں کہا شاید وہ کہہ رہا تھا وہ مشورہ ہوگا کہ اسی کو کنٹینیو کریے دوسرا کتاب، تو نہیں کہ چلا اس کے بعد ہی کریں نہیں، گے. اگر دیکھو اگر کسی کو کسی اور کتاب کا مشورہ ہو ہی گیا ہے نا تو اس کو آپ خاص اسٹیج پر لے جائیں گے نا، حرج نہیں ہے. جی سمجھ جی گئے؟ ٹھیک ٹھیک ہے سر. یعنی ہاں، یعنی اس کو اگر ایک خاص سٹیج تک مثلا اگر آپ چاہتے ہیں ابواب الدین ہو جائے، اس کے بعد ابواب السفر ہے، پھر صلاۃ الاستسقاء ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مسائل استسقاء، سفر اور اسی طرح ایک دور ہے تو چاہیے، اگر ہو سکتا ہے یہ مشورہ ہو جائے کہ چلو کتاب الزکات تک پہنچا دیتے ہیں، سالہ پورا کر لیتے ہیں، تو ایک خاص سٹیج تک اسے پہنچا کر پھر جو بھی دوسری کتاب ہوگی پھر ہم اسے شروع کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی صحیح صحیح. چلے جی، تو اوروں کو بھی دعوت دے، کوئی اور بھی ساتھ لے آئے، کوئی اپنے حلقے میں دعوت چاہے کہ وہ بھی کوئی کورس شروع کرے. چلو آپ کے دعوت سے کوئی آدمی دین پڑھتا ہے تو آپ کو آٹومیٹک اس کا فائدہ ہوگا نا. جی جی استاد جی انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح. یہ ویسے زیادہ نہیں، میں نے ابھی یہ کتاب آخر تک دیکھی ہے، یہ کتاب صلاح انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ایک کتاب الصلاۃ مکمل ہو جائے گا، آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا کہ کتاب الصلاۃ میں عموماً فقہا کون کون سے ابواب یا کون کون سی کتابیں ذکر کرتے ہیں. تو یہ زیادہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اسی کو ایک جلدی سے چلا لیتے ہیں. تو کتاب الصلاۃ مکمل کر کے پھر جو بھی کتاب ہوگی پھر ہم وہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
جی ٹھیک ہے استاد جی. اور اگر اسی کا مشورہ ہو گیا تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. ہم انشاءاللہ پھر اسی کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم ہے، پھر الحج ہے، کتاب الحج تھا، پھر خاص طور پر اس کا کتاب النکاح، کتاب الطلاق بڑا اہم ہے اس کو. تو یہ کم از کم یہ حدیثیں جو ہے نا گزر جانی چاہیے. انشاءاللہ میں وہ پھر دیکھتا ہوں. میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا ہے کہ ابو داؤد کے ابواب بڑے اہم ہیں. ابو داؤد کی جلد ثانی میں غالباً آئے کتاب الطب سے آگے زبردست ہے. کتاب الطب اور کتاب الاطباء سے آگے کتاب الاطمہ ہو گیا، اور کتاب الاشربہ، پھر کتاب الطب، پھر کتاب وہ بہترین ہوتی ہے. تو وہ فقہی مسائل کی بجائے دوسری چیزیں ہیں اس میں. تو وہ ہو جائے، یا تو پھر اسی کو کنٹینیو رکھا جائے، یا رات کا جو ہو جائے. استاد جی جو آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں گے ہم تو اس طرح سے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع نصیب کرے، اور یہ جو پورا سارا مڑا ہے قبول کرے اس کو. اور باقی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے. آپ لوگ دیکھیں کتنی حدیثیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، کتنی زیادہ حدیثیں ہوئی ہیں. تو ایک اچھا لگتا ہے نا نبی علیہ السلام کے زمانے کی باتیں، نبی علیہ السلام کیسے کہتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے. تو ایک ٹھیک ٹھاک وہ نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے نا. پھر وہ حدیث پڑھنے کا ایک اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے. ٹائم تو لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے پیسے بھی لگ جائیں، لیکن یہ انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ اس کا بدل ضرور دے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے پھر اللہ. جی ٹھیک ہے استاد جی، جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ چلو استاد جی. جی، تو رمضان خیر. کی مقبول دعاؤں میں یاد استاد جی آپ سے بھی رہیں دعاؤں کی گے. درخواست ہے. تو کوئی بات وغیرہ آپ بالکل انشاءاللہ. تو گروپ میں کوئی بات کرنی ہو یا کوئی گروپ میں خریدتے ہیں تو کوئی اس طرح کی ہو تو گروپ میں بھی انشاءاللہ رابطہ رہے گا. انشاءاللہ استاد. چلے جی ٹھیک ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ